ہی از رانگ. بٹ جب لوگ ان کو بتاتے ہیں تو اگر میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ کا دوست ہی صحیح وہ ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ غلط کیا کر رہے ہو، وہ آپ کا شاید دوست نہیں ہوتا جو سب اچھا ہے کہتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کی گورنمنٹس اکثر اور بیشتر ٹاپل اس لیے ہو گئی کہ ان کے گرد ایک درباریوں کا ہجوم لگ جاتا ہے کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سر سب کچھ اچھا ہے، باہر سب لوگ جنتا آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہی ہے لیکن ہو اس کے برعکس رہا ہوتا ہے. تو وہ بیچارے اندھیرے میں رہتے ہیں اور آخر ایک دن آتا ہے جب وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ درباری جو ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو بہرحال وی بلیو ان اٹ کہ آپ لوگوں کی جو فیڈ بیکس ہمیں ملتی ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی ہمیں اسی سے امپرومنٹ مل رہی ہے اور اسی سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں اس سلسلے میں ایک ای میل کو ریفر ضرور کرنا چاہوں گا. یہ ہمیں ای میل بھیجی تھی چیمہ بلال صاحب نے اور سب سے پہلے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے اتنی لمبی چوڑی ای میل بھیجی. تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ کسی آدمی کا فالتو ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ بیٹھ کے ایک کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہوگا. انہوں نے کافی محنت کی، بہت زیادہ ڈیٹیل میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایکسکیوز می. کچھ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کہاں اچھے ہیں، تو چلیں وہ تھینک یو ویری مچ. لیکن مجھے خاص طور پہ وہ باتیں جو انہوں نے مجھے لکھی کہ کہاں ہم غلط ہیں، اور وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے. اب یقین کریں اتنی لمبی ہے کہ میں اگر اس کو پڑھنے بیٹھوں تو کم از کم 10 منٹ تو چلے جائیں گے اور اس کو میں ڈسکس کرنے بیٹھ گیا تو شاید پورا دن آج اسی پہ گزر جائے گا. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اس بات کا ہے کہ مجھے خوشی ہے بلال صاحب اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ای میل بھیجی اور آپ یقین کریں میں نے آپ کو جواب بھی دیا، اگرچہ وہ بڑا مختصر تھا ایز کمپیئر ٹو یور ای میل، لیکن آپ کو یہی میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے لکھا بالکل سچ ہے. اور میں ایک فوجی ہونے کے ناطے میرے فرم بلیو ہے کہ چیزوں کو فیس کرنا چاہیے ایز دے آر. آنکھیں بند کر لینے سے اگر کبوتر کو دیکھ کے جو وہ بلی کو دیکھ کے کبوتر کہتے ہیں آنکھیں بند کرے تو بلی نہیں جاتی. اگر ہم لوگوں کی تنقید نہ سنیں اور لوگوں کی رائے کو نہ پڑھیں اور ہم ان کی رائے کو سچ نہ مانیں تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے جو کچھ لکھا سچ ہے اور یہی سچ ہے کہ ہماری یہ ساری ویکنیسز ہیں، پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پڑھنے کے بعد میری آج بھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے لکھی تھی وہ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ریپیٹ نہ ہوں، پر اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اگر آج بھی مجھ سے ہو جائیں اور آج بھی ہم سے وہ غلطیاں ہوں جو آپ نے مینشن کی ہیں تو تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا اور ضرور ہمیں لکھتے رہیے گا، بتائیے گا کہ اب کیا ہم نے صحیح کرنا شروع کر دیا، کہاں پر ابھی بھی ہم آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترے. آپ کی رائے، آپ کی جو یہ ساری باتیں ہیں یہی ہمارا ایسٹ ہے، یہی ہمارا. اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں. آپ جیسے اچھے کریٹکس جو ہیں وہی ہمیں انشاءاللہ اس چینل کو کامیاب بنائیں گے. اور ونس اگین آئی تھینک یو ویری مچ فار رائٹنگ دیٹ ڈیٹیل ای میل. And please keep watching and keep telling us, especially the points which you think we should improve upon and the points which we are still not following in the true spirit or which we can improve upon. Once again, thank you very much. صدر صاحب یہ ایسے میں ہمارے ناظرین جو ہمیں لکھتے ہیں ای میلز، اکثر تو وہ روٹین ای میلز آتی ہیں نا کہ بڑا اچھا تھا، یہ تھا، کوئی ڈریس پہ لکھ لیتا ہے، کوئی سیٹ کے اوپر بات کر لیتا ہے، بڑا خوبصورت تھا، کوئی کہتا ہے جی مطلب چھوٹی بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن انہوں نے واقعی میں بڑی محنت کے ساتھ لکھا ہے. دس واز دا فرسٹ ای میل وچ آئی ریسیو ان کپل آف پیجز، اور مجھے اس سے لگا کہ کتنی محبت ہے اور کتنی ظاہر ہے. مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ ایک آدمی جو اتنے پیار سے آپ کو کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور اگر آپ اس کی کسی بات پر پورا نہ اتریں تو اس کو کتنا دکھ ہوگا. تو آج کے دور میں جہاں کروڑوں چینلز اویلیبل ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی شخص آپ کو اتنی محبت سے دیکھ رہا ہے تو اس کو میں تو بڑے احترام سے لیتا ہوں. مجھے تو ایسے لوگوں کی زیادہ قدر ہے جو ہمیں بتائیں. میں ہمیشہ زندگی میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کا اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ غلط کیا کر رہے ہیں. بھلے وہ آپ کو وقتی طور پہ بات شاید اچھی نہ لگے کہ اس نے سچ بولا ہے، لیکن ہوتا سچ وہی ہے جو آپ کو لوگ بولتے ہیں.
So anyway, Farhan bhai, would you like to tell more about your poetry, because we saw your book. So وہ جو آپ بات کر رہے تھے about the first poem, do you remember a couple of verses from there? I don't remember. I don't have it by memory. I have it written down, but I wrote it. I used to write poetry when I was like 14, 15, so it was over 10 years ago. So it's difficult to remember all the things that you wrote. So you still write poetry also? No. I only wrote it for a couple years, and then I stopped after that. And then, life takes over, and it's difficult to keep up with your hobbies. Soon after high school, I started writing more short stories and detailed novels. So I started this right after high school, but then I stopped once college started, and then after college I started getting serious into the writing aspect of what I want to do, as far as writing novels and thinking of different ideas on what I want to write. So writing scripts and things of that nature. Okay, so how long does it take to write a book like this, or in particular, how much time did you take to write this book? Well, a book could take anywhere from a month to like 10 years. This book took me a year and a half, mainly because I had to do a lot of research into the book. There's a legal case that happened, so I had to learn a lot about law. You want to learn about corporate espionage, even though my background is in business. You still want to do the research just to get the feel of what you're talking about, and make sure that whatever information that you give is as precise as possible. Because at the end of the day, you do have creative leeway to make up stories, but at the same time, you want it to be believable, and you want to make sure that whatever you write is valid enough for when the reader reads it, that they can take something from it, and they can compare their lives to it because it has some truth to it. Okay, so do you have only this book in your credit so far? Or so far, yeah. This is my first novel. Your first book. But we do plan to, or at least I plan to write about 10 more books, and hopefully, I'm halfway through my second book, and hopefully, inshallah, go from there and get the rest of them done. So how you are marketing this book? Did you sign up with some publisher, or? Well, we are with PublishAmerica.com, but now what we're doing is getting into the publishing process was so difficult and such